اتنا ظلم کر دیا، اتنا ظلم، کیا کرنا تھا؟ شریف نے کیا کیا تھا کہ وہ تم لوگ کے خلاف بولتا تھا، پاکستان کا ساتھ دیتا تھا، اس لیے اس کو مار دیا بیچارے کو۔ ابھی ہم رکنے نہیں والے، جتنوں کو مارنا ہے مارو۔ تم لوگ اتنے ظالم، اپنے ملک سے محبت نہیں ہے تو بندوں کو کیوں شہید کرواتے ہو؟ ارشد شریف کے بچے روتے بلبلاتے ہوئے، بچہ ارشد سے بھی زیادہ بہادر، اتنی سی ننھی سی جان۔ اب حکومت سے یہ کہنا ہے کہ آخر آپ نے ایک کو تو مارا، اس کے بچے بھی اسی طرح بہادر ہیں۔ وہ ماں جس نے اپنا شوہر کھویا، پھر بیٹا اور پھر دوسرا بیٹا بھی، اب تو اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ اب وہ آواز اٹھائیں گے، پوری عوام نکلے گی، کس کس کو چپ کرواؤ گے؟ خواتین و حضرات، ان کے اس طرح سے شہید کر جانے پر، ان کے اس طرح سے قتل کیے جانے پر ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ جو ہمارے لیے لڑ رہا تھا، عوام کے لیے لڑ رہا تھا، پاکستان ایک محبی وطن تھا، یہ شخص جو کہ بہت سے لوگوں کو بے نقاب کرنے جا رہا تھا۔ اس کی ایک ویڈیو آنے والی تھی جس میں اس نے کچھ دیر پہلے ہی اپنے قتل سے یہ پیغام جاری کیا تھا کہ وہ ایک ولاگ کے ذریعے ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہے جس میں جو ہے ڈگی، یعنی وہ شہباز شریف کو ڈگی کیوں کہتے تھے یہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ان کے خلاف کچھ چیزیں سامنے آنے والی ہے کہ حکومت میں جو بہت سے سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف جو بہت سی چیزیں سامنے آنے والی تھی، لے کر آنے والے تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے انہیں چپ کروا دیا گیا۔ بہت سی ہیڈ لائن چل رہی ہیں، کہا جا رہا ہے پاکستان میں اب الاؤ کر دیا گیا ہے ارشد شریف کو، اس وجہ سے کیونکہ اب وہ کبھی بھی بول نہیں سکیں گے۔ کینیا سے ان کی لاش واپس پاکستان میں بھیجی جا رہی ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ اس کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ ایک محب وطن شخص تھا، وطن کے لیے اس نے بہت سی قربانیاں دی، پورے خاندان کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے وطن میں آ کے دفن ہو، اس کو عزت دی جائے، ذلت و رسوائی سے بچایا جائے۔ خواتین حضرات، جہاں پر وائف روتی ہوئی نظر آئی، بچے روتے ہیں، وہیں وہ والدہ کی بھی آہوزاری نے دل چیر دیا۔ عمران خان، اس کے علاوہ شیخ رشید، عمران ریاض اور بہت سے صحافی، سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے، پی ٹی آئی سے منسلک سب لوگ ان کے والدہ کے پاس آن پہنچے۔ شہباز شریف ابھی تک ان کے گھر نہیں پہنچے اور نہ ہی کوئی اور جو ہے پی ایم کی جو ہے پارٹی سے منسلک لوگ وہاں پر موجود تھے، صرف اظہار افسوس کیا۔ اور اب تو نواز شریف صاحب وہاں پر جو ہے وہ ہولی مناتے ہوئے اور دیوالی کی خوش آمدید کہتے ہوئے کیک کاٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں امریکہ میں، اور بہت سی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد دل تو کرتا ہے کہ ان لوگوں سے سوال کی بجائے بہت سی ایسی چیزیں ان کے اولادوں پر اگر ایسا بیتے تو کیا ہوگا۔ ابھی تو اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ اب آپ کو سنواتے ہیں ہم وہ زبردست سی بات اور زبردست سی چیز جو ان کے بیٹے نے کہی ہے، ان کے والدہ کی بھی کچھ چیزیں جس نے سب کو رلا کر رکھ دیا۔ یہ لوگ بیٹے سب کو تڑپائیں گے آگے جا کے، کیا یہ میری نسل کی آگے والی نسل کو تڑپائیں گے؟ ارشد جہاں بھی ہو، جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا، ہمیشہ ایک شان توقیر کے ساتھ رکھا۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی جنت میں جگہ دے۔ اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں، ارشد ایک نڈر صحافی تھا، وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کیجیے، میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کیجیے۔ وہ وطن کی جنگ لڑ رہا تھا، وطن کی خود مختاری کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرے اللہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ وطن پرستی کی، جمہوریت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ انصاف کی، قانون کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ سوال پوچھتا تھا، بڑے ہی سلیقے سے سوال کر رہا تھا۔ میرا ارشد، ہم سب کا ارشد شریف جو علامت ہے بیداری کی، جو علامت ہے جرأت کی، جو علامت ہے بہادری کی، ارشد
وہ اللہ کی رحمتوں میں دیا، اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا ہم نے۔ اللہ جو کچھ ہوا کیسے ہوا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب، آپ نے اس ساری چیزوں کو احاطہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں، آپ کی عدالت میں جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے، جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے۔ میرے مالک رحم فرما، رحم فرما پاکستان پہ، پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما میرے اللہ، کرم فرما، آمین ثم آمین۔ ملی تھی تو ان کے دستے خواہ کی 17 گولیاں لگی ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا، مجھ سے بولا نہیں جاتا جب میں نے یہ سب لکھا ہے اور بیتا ہے، جو دیکھا ہے اور جو اب بھی مطلب لوگوں پہ بیت رہا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ موت سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں جب بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈیفرنٹ بارڈرز پہ گیا، ایکٹیو کانفلکٹ میں گیا جہاں گولیاں چل رہی ہوتی تھیں، ہم لوگ کڈنیپ بھی ہوئے، تو ہر دفعہ ہمارا ریزولو یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے کام کر رہے تھے جو پاکستان کے کچھ لوگوں کو ناپسند تھا اور وہ ان کے خلاف تھا۔ یہاں پر جب وہ پاکستان میں تھے تب بھی ان کی جان کو بے حد خدشہ تھا۔ صاف الفاظ میں لوگ ان کے بارے، یہاں تک کہ شیریں جو ہیں مزاری نے بھی ان کے حوالے سے صاف الفاظ استعمال کیے تھے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو پھر کیوں حکومت نے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں سوچا؟ اب بہت سے اداکار بھی سامنے آئے اظہار افسوس کرتے ہوئے، خاص کر کے ہینا جو ہے ہینا بٹ، وہ بھی سامنے آئی اور یہی کہہ رہی ہیں کہ خبر خدا کرے جھوٹی ہو۔ تو جب تک یہ خبر تھی اور اس خبر کا ابھی کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف باتیں تھیں، تو کاش کہ اسی وقت کچھ سوچ لیا جاتا۔ آج یہ شخص ہم میں نہیں۔ خواتین و حضرات، عمران خان جو جرنلسٹ ہیں، ان کا کہنا تھا، انہوں نے یہ نیوز شیئر کی اور بتایا، کنفرم کیا کہ یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ آج یہ ہم میں نہیں رہے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں اپنا بھائی پوری عزت اور احترام کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آج چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی وائف کافی زیادہ دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میں نے اپنا ایک دوست، اپنا ایک پیارا، اپنا ایک ایسا ہمسفر جس کو میں نے کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑا اور نہ ہی اس نے مجھے اکیلے چھوڑا، آج وہ اس دنیا سے رخصت کر گیا ہے۔ وسیم بادامی، مختلف اداکار، مختلف جرنلسٹ، عمران خان، تمام لوگ جو ہیں وہ کافی افسردہ ہے۔ ہر کسی کا کہنا ہے کہ انبلیویبل، یقین آنے کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا کہ یہ شخص اپنے